پروگرام سیاست میں خوش آمدید۔ آج کی دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ گزشتہ تقریباً 2 عشروں سے اس میں بہت سی بنیادی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ کچھ تبدیلیوں کا تعلق جو نئی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہیں، تکنیکی جو ترقیاں ہیں ان سے ہے، اور کچھ تبدیلیوں کا تعلق سیاسی جو منظرنامہ ہے ہماری اس دنیا کا، اس میں جو تبدیلیاں آئی ہیں ان سے ہے۔ ان تبدیلیوں کے اثرات ساری دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف شکلوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارا جو خطہ جنوب ایشیا کا ہے وہ بھی ان تبدیلیوں سے مبرا نہیں ہے، اور وہاں پر بھی مختلف حوالوں سے اس کے اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ اس خطے میں جب برطانوی راج کے خلاف آزادی کی تحریکیں چلیں تو اس کے نتیجے میں 2 نئے ممالک، 2 قومی ریاستیں وجود میں آئیں، اور ان میں سے پھر بعد ازاں 70s میں ایک اور قومی ریاست بنگلہ دیش کا وجود عمل میں آیا، اور باقی جو اس خطے کے ممالک ہیں وہاں پر بھی یہ جو تبدیلیاں ہیں ان کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ وہاں چونکہ مختلف قومیتوں کے، مختلف زبانوں کے بولنے والے لوگ آباد ہیں، لہذا جو نوآبادیاتی راج تھا اس کے خاتمے کے بعد بھی وہاں بہت سے سوال جو ہیں وہ حل طلب ہیں۔ ان میں سیاسی سوالات بھی ہیں، معاشی سوالات بھی ہیں، اور ثقافتوں کے مابین جہاں کچھ بین العمل ہو رہا ہے، کچھ جہاں باہمی جو ہے نا وہ تعاون پایا جاتا ہے، وہاں پر بہت سی مخالفتیں بھی موجود ہیں۔ تو اس منظرنامے میں، اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو آج جو وہاں قومی آزادی کی تحریکیں ہیں ان پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، وہ کس طرف جا رہی ہیں، ان کے لیے کیا مواقع ہیں، ان کے لیے کیا خطرات موجود ہیں، یہ سب باتیں آج بہت سے لوگوں کے لیے ان پر بات کرنا، ان پر غور کرنا، ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا وہاں کی سیاسی جو طریقے ہیں ان کی قیادت کے لیے، ان میں شریک لوگوں کے لیے ایک اہم پہلو ہے ان کی سیاسی جدوجہد کا۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم اس تناظر میں بات کریں گے، اور خوش قسمتی سے ہمارے پاس جو 2 مہمان موجود ہیں ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے، ان پر روشنی ڈالنے کے لیے، ان کے مختلف پہلو آپ کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے، وہ دونوں اپنی جگہ اس کی جو علمی، تحقیقی اور سیاسی جو بصیرت ہے ان کی، وہ اس کا ایک خاص مقام ہے، ان کا اپنا ایک مخصوص نقطہ نظر ہے۔ اس نقطہ نظر کے حوالے سے ان کا جو تجزیہ ہوگا، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ہم سب کو ان معاملات کے سمجھنے میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ میرے پاس آج موجود ہیں جناب پروفیسر نذیر الحق ناظر صاحب، جو کہ برطانیہ میں گزشتہ 50 سال سے مختلف سیاسی اور علمی حوالوں سے سرگرم عمل چلے آ رہے ہیں، اور ان کی جو اسپیشلٹی ہے وہ سوشیالوجی ہے، اور سوشیالوجی میں بھی وہ ان کا جو پولیٹیکل پرسپیکٹو ہے وہ مارکسسٹ ہے، اور اس پوائنٹ آف ویو سے وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ جناب نذیر الحق ناظر صاحب، وقت دینے کا تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می، بہت شکریہ۔ ہمارے پاس ایک اور جو دوست موجود ہیں وہ بھی اسی نقطہ نظر سے، شاید ان کا تھوڑا سا پرسپیکٹو ڈیفرنٹ ہو، لیکن وہ بھی مارکسی پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ان کا تعلق پاکستان میں بائیں بازو کی سیاست کے ساتھ بہت عرصے سے وہ جڑے ہوئے ہیں، اور اس میں سرگرم کردار ادا کر رہے ہیں، صحافی بھی ہیں، ان کے تجزیات بھی آپ پاکستان کے مختلف اخبارات ویو پوائنٹ کے وہ کو ایڈیٹر ہیں، اور آج کل یہاں سواس اسکول آف افریقن اینڈ اورینٹل اسٹڈیز میں PhD کر رہے ہیں۔ سویڈن میں اس وقت وہ سویڈن کے بھی شہری ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہماری گفتگو جو ہے وہ بڑی مفید رہے گی۔ جناب فاروق سلیڈیا صاحب، آج ہمارے لیے وقت نکالنے کا بہت شکریہ۔ سلیڈیا صاحب، آپ سے بات شروع کرتے ہیں کہ 90s کے بعد ظاہر ہے تبدیلیاں ایک سال میں تو نہیں آتی ہیں، ان کے ایک پس منظر ہوتا ہے، لیکن جو تبدیلیاں جو سامنے آنا شروع ہوئی وہ 90s کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں
کہ سیاسی حوالے سے دیکھیں تو سوویت یونین جب بریک اپ ہوا، کولڈ وار کا جو ایک سیناریو تھا اس میں ظاہر ہے اس کی وجہ سے بہت بڑی تبدیلی آئی، اور پھر جو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہیں خاص طور سے سیٹلائٹ ٹیکنالوجی میں، اور اس کی وجہ سے جو کمیونیکیشن میں تبدیلیاں آئیں، تو آپ ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا مطلب ہے ان کا آپ کے نقطہ نظر سے؟ میں پہلے جو ٹیکنالوجیکل تبدیلیاں ہیں ان کی بات کرنا چاہوں گا. میں اس پہ چونکہ تحقیق بھی کر رہا ہوں اس وقت. سب سے پہلے میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹیکنالوجی تبدیلیاں نہیں لاتی ہے، بلکہ کچھ سیاسی اور معاشی فیصلے کیے جاتے ہیں کسی اعلیٰ سطح کے اوپر. اگر آپ ملک کی بات کریں تو حکومتیں، اگر آپ عالمی سطح پہ دیکھیں تو ایک سامراجی نظام. یہ وہی عہد ہے جس میں WTO بنایا جاتا ہے، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن سامنے آتی ہے. یہ وہی عہد ہے جس میں مغرب کے اسکالرز جو ہیں ہمیں گلوبلائزیشن کا لفظ دیتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ گلوبلائزیشن یہ ہے، گلوبلائزیشن وہ ہے، اب سب اچھا ہو گیا ہے اور سب کے لیے برابر کے مواقع ہیں. ٹیکنالوجی اس کا ایک ایلیمنٹ ہے، اس کا ایک عنصر ہے. ٹیکنالوجی کی وجہ سے کوئی تبدیلیاں نہیں آئیں. اگر آپ معاشرتی سطح پہ دیکھیں، معاشی سطح پہ دیکھیں، اقتصادی سطح پہ دیکھیں، تو بہت سی جو تبدیلیاں آپ کو بظاہر نظر آ رہی ہیں وہ بنیادی طور پر سیاسی اور معاشی فیصلے تھے جو شاید لندن میں، واشنگٹن میں یا پیرس میں ہوئے تھے یا برلن میں ہوئے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بالکل درست بات ہے کہ ٹیکنالوجی نے بہت سی جو ہمارے روزمرہ کے معاملات تھے، جو سیاسی معاملات تھے، ان کو متاثر کیا ہے. جب عراق وار ہوئی تو ایک نئی اصطلاح سامنے آئی تھی، اور اس کے بعد سے آپ نے اور واقعات دیکھے ہوں گے، دوسری عراق وار، افغانستان کے اوپر امریکہ کا قبضہ، کہ جو سفارتی معاملات ہیں وہ ٹی وی پہ طے کیے جا رہے ہیں. یقینی طور پہ ٹیکنالوجی نے کچھ تبدیلیاں جو ہیں وہ متعارف کرائی ہیں. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو معاشی فیصلے ہیں، جو معاشی قوتیں ہیں، جو سیاسی قوتیں عالمی سطح کے اوپر، جن کو مارکسسٹ اسلام میں ہم سامراج بولتے ہیں، ان کے کردار کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور وہ یقیناً 1990 کے بعد یا 91 کے بعد جب سوویت یونین کا انہدام ہوا تو وہ تبدیل ہو گیا. سامراج کوئی ایک سٹیٹک چیز نہیں ہے. لینن نے جس سامراج کی بات کی تھی، اور ایک سادہ سی جو اصطلاح مارکسی حلقوں میں رٹے رٹائے انداز میں ہم بول دیتے ہیں کہ یہ سرمایہ داری کی آخری مرحلہ ہے، اس کو آج کے دور پہ آپ شاید اس طرح سے لاگو نہیں کر سکتے جس طرح سے لینن نے کیا تھا. پہلی بات تو یہ کہ لینن نے کی جو روسی زبان میں تحریر تھی اس کا ترجمہ غلط ہوا انگریزی میں، اور یہ آخری یا اعلیٰ سطح کے ہائیسٹ اسٹیج کے طور پہ ترجمہ ہوا. اصل کیا ترجمہ ہے اس کا؟ مطلب اس کا کیا مطلب تھا؟ لینن کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ لیٹسٹ کی سینس میں یوز کرنا چاہ رہا تھا. اب تک کی لیٹسٹ، اب تک کی جو لیٹسٹ، آخری مرحلہ نہیں کہ اس کے بعد کوئی کچھ اور نہیں ہوگا. وہ لیٹسٹ کے سینس میں جو اس نے روسی زبان میں تحریر لکھی کہنا چاہ رہا تھا. تو سرمایہ داری کے اندر یہ ایک خوبی کہہ لیں یا ایک اہلیت موجود ہے کہ وہ کرائسس سے، بحران سے باہر نکل آتی ہے. جب تک آپ سرمایہ داری کا ایک متبادل نظام نہیں لائیں گے سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں، سرمایہ داری نئی شکل میں باہر نکل آئے گی بحران سے، قومی سطح پر بھی، عالمی سطح پر بھی. اور ہم نے دیکھا، ہم نے پہلی عالمی جنگ، فاشزم، دوسری عالمی جنگ، پھر 74 کا جو ایک اہم معاشی بحران تھا، پھر 2008 سے جو بحران چل رہا ہے، ہر دفعہ سرمایہ داری اس میں سے باہر آ جاتی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ بحران پر قابو پانے کے نتیجے میں جو مزدور اور محنت کش طبقہ ہے، جو غریب طبقے ہیں، جو اوپریسڈ ہیں دنیا کے،
ان کو پہلے سے زیادہ بڑی قیمت دینی پڑتی ہے, ان کی زندگی پہلے سے زیادہ مشکل ہو جاتی ہے, لیکن سرمایہ داری جاری رہتی ہے اور یہ جاری رہے گی. اوکے, اس پہ ہم آتے ہیں بعد میں کہ کیا یہ جب تبدیلیاں آتی ہیں تو کیا سب لوگ جو ہے نا وہ اس سے سب پر اس کا برا اثر پڑتا ہے یا کچھ اس میں سے گین بھی کرتے ہیں, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. لیکن پہلے نادر صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شاید انہوں نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے نا کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے تبدیلیاں نہیں آتی ہیں, تو ہم تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ہے کیا. جو ٹیکنالوجی بیسیکلی یوز ہوتی ہے وہ ایک ایز این انسٹرومنٹ, ٹول اور میکنزم فار انوویشن, ڈیولپمنٹ اینڈ پروگریس آف سوسائٹی. اس میں دو کانسیپٹ ہیں. ایک ہے کہ ڈیولپمنٹ کسی سوسائٹی کی ہو رہی ہے, سوشل, اکنامک, پولیٹیکل اینڈ ٹیکنالوجیکل, جس میں انڈسٹری آتی ہے, ٹیکنیکس آتی ہیں, پروڈکٹیو یعنی پروسیس میں نیو آئیڈیاز آتے ہیں, نیو مشینری انوالو ہوتی ہے, یعنی کی جاتی ہے انوینٹ. اور دوسرا ہے اس کا یعنی ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ جو اپوزٹ ہے وہ پروگریس ہے. ڈیولپمنٹ ڈز ناٹ مین یعنی تھیوریٹیکل پرسپیکٹو میں یا جس طریقے سے یہ یوز کیا گیا ہے اور ہو رہا ہے, ڈومیننٹ جو فورسز ہیں, انہوں نے امپیریلزم کی بات کیا, میں یہ کہوں گا کہ ڈومیننٹ فورسز جو ہیں گلوبل فورسز وہ ہے اکنامیکل, پولیٹیکل اینڈ ٹیکنالوجیکل. تو ڈیولپمنٹ ایکچولی از سبسروینٹ ٹو دوز فورسز, چاہے وہ فرسٹ ورلڈ میں ہے, چاہے وہ سیکنڈ ورلڈ میں ہے, تھرڈ ورلڈ میں ہے, یا یعنی ہائیلی انڈسٹریل سوسائٹی میں ہے, یا ڈیولپنگ کنٹری میں ہے, یا ان ڈیولپ کنٹری میں ہے. ڈیولپمنٹ از ایکچولی سبسروینٹ ٹو ڈومیننٹ forces who control all means. Progress is a different concept. Progress is کہ اس کی جو ترسیل ہے اس ڈیولپمنٹ کی وہ ڈسٹریبیوٹ ہو, ایگالیٹیرین اور ایٹ لیسٹ جسٹ ڈسٹریبیوشن. اس میں دو کانسیپٹ ہیں. ایک ہے اچھا مطلب میں جس طرح ٹیکنالوجی کو یوز کر رہا ہوں اور اس کو I'm trying to simplify it کہ جو ہے نا اس کانسیپٹ کو سمجھنے میں مدد ملے کہ اگر مارکسی اصطلاح استعمال کریں تو جو ٹولز ہیں پروڈکشن کے اس میں تمام ٹولز شامل ہیں کہ ان میں جو وہ ایک ٹیکنالوجی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں جو بہتری آئی ہے وہ کنٹرول کون کرتا ہے, اس کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے, دیٹ از obviously a political debate. لیکن وہ جو ہے وہ جو ان ٹولز کی جو بہتری ہے پرفارمنس میں وہ اس کی ترقی ہے. اور جس ٹیکنالوجی کی طرف میں جس پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل کسی زمانے میں جو ہے نا اگر ہم کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی بات کریں تو ظاہر ہے خط و کتابت ایک ذریعہ تھا, لیکن آج آپ جو ہے نا لائیو اس وقت جہاں بھی چاہیں جس جگہ یہ ٹیکنالوجی موجود ہے آپ ان کے ساتھ انسٹنٹ رابطہ کر سکتے ہیں. تو آف کورس یہ جو اس کی جو ترقی ہے وہ گزشتہ 2 عشروں میں بہت زیادہ ہوئی ہے, تیزی سے ہوئی ہے. اب آپ نے کہا جی کہ وہ کچھ فیصلوں کے ذریعے ہوتی ہے, تو اس کو ذرا آپ وضاحت کریں گے کہ وہ فیصلے کیا تھے فار ایگزامپل جنہوں نے اس نئی ٹیکنالوجی کو ایک وائڈر سکیل پر استعمال میں یہ آ گئی اور اتنے بڑے پیمانے پر اب استعمال ہو رہی ہے. اس کی میں سادہ سی مثال پاکستان سے یا بھارت سے شروع کر سکتا ہوں. ہم ایک بہت غریب ملک ہیں پاکستان میں, بنیادی ضرورتیں یا سوئی تک ٹھیک سے نہیں بنا سکتے, لیکن ہم نے ایٹم بم بنا لی ہے. ایٹم بم بنانا ایک سیاسی فیصلہ تھا, یہ ٹیکنالوجیکل فیصلہ نہیں تھا. اسی طرح عالمی سطح پہ جو بھی ٹیکنالوجیز ہیں, خاص کر جو کمیونیکیشن کی ٹیکنالوجیز ہیں, جب زیر زمین کیبل تھی 1870 میں جو ڈالی گئی تھی, ریڈیو, ٹی وی, حتیٰ کہ سینما, تھیٹر اور آج کے کمپیوٹر ٹیکنالوجیز, ان کا بہت گہرا تعلق ہے سامراجی نظام کے ساتھ. سامراج کو کنٹرول کرنا ہے پوری دنیا کو, اور پوری دنیا کو بغیر اچھے کمیونیکیشن ذرائع کے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. چنگیز خان کو بھی یہ نظام چاہیے تھا, اس سے پہلے کی جو امپائرز تھی رومن امپائرز کو بھی یہ چاہیے تھا, اور آج بھی آپ کو ایک افیکٹو کمیونیکیشن نظام چاہیے دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے.
یہ فیصلے, یہ ٹیکنالوجی 60 میں کمپیوٹر جو تھا اور یہ انٹرنیٹ یہ 1960 کی دہائی میں زیر استعمال آ چکا تھا امریکہ میں. ٹی وی کی مثال ہے ہمارے پاس. ٹی وی دوسری عالمی جنگ سے پہلے ایجاد ہو چکا تھا, لیکن اس کو مارکیٹ 1950 میں کیا گیا, کیونکہ آپ جو ذرائع تھے امریکہ کے اندر اور ویسٹ کے اندر وہ آرمز انڈسٹری کے اوپر لگانا چاہ رہے تھے. ابھی کیوں ہوا؟ 1990 میں انٹرنیٹ اتنا مقبول عام کیوں ہوا, پہلے کیوں نہیں تھا؟ اس کی وجہ ایک تو یہ, اس پہ مختلف ڈیبیٹس ہیں. ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ابتدائی طور پر یہ نظام ملٹری انٹیلیجنس کے پاس تھا امریکہ کے اندر, وہ نہیں چاہتے تھے آپ کو یہ ایکسیس دینا کیونکہ کولڈ وار بھی چل رہی تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ جب یہ بحران آیا 70 کا معاشی بحران, تو اس سے جو نکلنے کے مختلف طریقے اپنائے گئے, ان میں سے ایک بہت زیادہ جو انحصار تھا وہ آئی سی ٹیز یعنی انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کے اوپر تھا. اگر آپ سابق صدر بل کلنٹن کی تقاریر سنیں اور ان کی جو انتخابی مہم تھی خاص کر پہلی دفعہ, اور ان کی پالیسیز کو دیکھیں تو بہت زیادہ زور ہے ان باتوں کے اوپر کہ ہم کمپیوٹر لائیں گے, ہم انٹرنیٹ دیں گے, ہم انفارمیشن ایج میں داخل ہو رہے ہیں. یہ ساری اس دور کی اصطلاحات ہیں. آئی سی ٹیز جو تھے وہ ایک نیا فیلڈ تھے جس کے ذریعے کوشش کی تھی سامراج نے کہ اس بحران سے باہر نکلا جائے جو 70 کی دہائی میں درپیش آیا, وہ مختلف شکلوں میں, تیسری دنیا کے قرضے اور وہ سارا یہ بڑی ڈیبیٹ ہے, لیکن یہ ایک یقیناً سیاسی فیصلہ تھا کہ اس کے ذریعے سے ہم بحران سے باہر نکلیں. اوکے فائن, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ جو تبدیلیاں پوائنٹ یہ جی کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈو ناٹ ایگزسٹ, یہ ہوا میں مولک نہیں ہے. کسی بھی اسٹیٹ یا گلوبل یعنی پرسپیکٹو سے یا کسی انٹرنیشنل پرسپیکٹو سے ہر سوسائٹی میں یہ ہوتی ہیں میکنزم ان دا ہینڈز آف پاورفل بلاکس, پاورفل پیپل ہو کنٹرول اکانومی, ہو کنٹرول ایکچولی اسٹیٹ, ہو کنٹرول یعنی آرم فورسز, ہو کنٹرول انسٹیٹیوشن آف لا میکنگ اینڈ لا انفورسمنٹ. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو سوسائٹی کا ڈویژن ہوئی ہے مارکسسٹ پرسپیکٹو سے وہ جاری ہے, وہ ختم نہیں ہوئی. اس میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ سب اس نظام کی عکاسی کر رہی ہیں جس کا امپیریلسٹ بلاک, میں یہ کہوں گا پاور بلاک جہاں بھی ہیں آپ وہ یوز کر رہا ہے. مثلاً ہمیشہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سرو کرتی ہیں یعنی اس اسٹیٹ کے ڈومیننٹ طبقہ کو. میں مثال دیتا ہوں, ایک پچھلے 10 سالوں میں ریسرچ ہوئی کہ ریڈ وائن جو ہے وہ صحت کے لیے اچھی ہے یہاں یورپ میں, اور میڈیکل پروفیشن میں یہ عام ہونے لگا جی کہ 2-3 گلاس روز ریڈ وائن کے پئیں آپ کا ہارٹ پرابلم ٹھیک ہو جائے گا. 5 سال بعد پتہ چلا کہ نہیں, یہ ریسرچ جو ہوئی تھی یہ ایکچولی پیڈ بائی انسٹیٹیوشن. کرنے والے کون ہیں؟ سو کال انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی کے اکیڈیمکس ہیں, لیکن ان کو گرانٹ جو ملی وہ وائن پروڈیوسنگ کمپنی نے دی. دا ہیئر از ایکچولی دا کرکس آف دیٹ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کہ اس کو ایڈوانس کون کر رہا ہے. سائنس ڈیولپمنٹ جو ہے لازمی نہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو, اس کے پیچھے یہ ذہن میں رکھیں کہ سوسائٹی جو کلاس ڈویژن پہ بیس ہے, چاہے وہ ویسٹ میں ہے چاہے وہ ایسٹ میں ہے, وہ ایکچولی ہمیشہ سرو کرتی ہے وہاں کی جو ڈیولپمنٹ میں. تصور دو کانسیپٹ دیے تھے, ڈیولپمنٹ اور پروگریس میں فرق ہے. پروگریس ایکچولی میئرڈ بائی پر کیپیٹل ڈیولپمنٹ, انکم کے لحاظ سے, ڈسٹریبیوشن کے لحاظ سے, ایلیمینیشن آف پاورٹی کے لحاظ سے, ایجوکیشن یعنی یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے یعنی کیلکولیٹ کرنا کہ کون سی سوسائٹی ڈیولپ ہے, کوئی انڈر ڈیولپ ہے یا ڈیولپنگ ہے, وہ یہ ہے دیکھیں اکنامک وہاں کا سسٹم کیسا ہے, ویلتھ پروڈیوسنگ کیسی ہو رہی ہے, اور نیشنل ویلتھ کا جو حصہ ہے وہ کس حد تک عام لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے, جہالت, غربت, بیماری کیسے دور ہو رہی ہے, یہ ایشو. اوکے فائن, اس کا جو بھی استعمال ہو رہا ہے, جس کے پاس بھی پاور ہے اور وہ اس کو کن مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے, یہ اپنی جگہ ایک ڈیبیٹ ہے. لیکن یہ تو واضح ہے کہ اس سے بہت سی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں. جس طرح کے سوسائٹیز کو آرگنائز کیا جاتا تھا, جس طرح کے سوسائٹی میں جو کنٹرول تھا, اور جس طرح سے لوگوں کی آمد و رفت تھی, لوگوں کے جو کمیونیکیشن کی جو سپیڈ تھی, وہ واضح طور پر اس میں تیزی آئی ہے. اس کا کیا مطلب ہے ہمارے جیسے ملکوں کے لیے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو گلوبلائزیشن کا ذکر کیا,
یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ورلڈ ہیز بیکم یعنی اسمال ولیج. یہ کانسیپٹ گلوبلائزیشن کا یہ ٹیکنالوجیکل انوویشن اور ڈیولپمنٹ سے وہ جو فاصلے سال میں طے ہوتے تھے وہ منٹوں میں ہو گئے. وہ فاصلے جو ہزاروں سیکنڈ یا گھنٹے لگتے تھے تھرو میڈیا, تھرو کمیونیکیشن, تھرو ٹیلی فون, انٹرنیٹ, وہ سیکنڈوں میں ہو گئے. دیٹ ایکچولی ہیز یعنی کیا کہنے کہ اس کا فائدہ جنرلائز ہوا ہے عام لوگ. مثلا آج جو سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں, ایک ٹیکنالوجیکل بیسٹ اس وقت دنیا کی جو سافٹ ویئر پروڈیوس ہو رہا ہے انڈیا میں ہو رہا ہے, لیکن ایکچوئل ٹیکنالوجی ہارڈ ویئر کس کے پاس ہے؟ وہ پاور بلاک کے پاس ہے, وہ ویسٹ کے پاس ہے, اور وہ ڈٹرمن کرتے ہیں ٹرمز کے کیسے اس کو یوز کیا جائے. یہاں کی مثلا برطانیہ کی گریٹ پرسنٹیج آف جو گلوبل کارپوریشن ہے انہوں نے اپنے کال سینٹر انڈیا میں بھیج دیے ہیں کیونکہ وہاں ٹیکنالوجی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا کا ایک طبقہ اس سے مفید ہو رہا ہے پڑھا لکھا, لیکن 90% آف انڈیا اسٹل لیونگ ان پاورٹی. وہ اس ٹیکنالوجی سے فائدے مند نہیں ہو رہا. وہی ٹیکنالوجی اگر کنٹرول اسٹیٹ کے ہاتھ میں یعنی اختیارات میں ہوتی اور اس کو عوام کی بہتری کے لیے پروڈیوس کیا جاتا یا ڈسیمینیٹ کیا جاتا, تو اگر آپ کی بات سے سوال کیا جائے کیا جو جن ملکوں میں یہ ٹیکنالوجی اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہے کیا وہاں پر یہ تمام لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال ہو رہی ہے؟ پارشل کا فائدہ ایک دیکھیں ایک سول یعنی لبرل ڈیموکریسی میں ایک اسپیس انہوں نے دے دیا جی کہ یو آر فری ٹو ٹاک اباؤٹ, یو آر فری ٹو ڈیبیٹ اباؤٹ, یو آر فری ٹو چیلنج کریٹیسائز دی گورننگ سسٹم, پولیٹیکل سسٹم, واٹ ایور. وین اٹ کمز ٹو اکانومی اٹس ناٹ نو گو ایریا. تو وہ ایریا جو ہے وہ وہاں ایک ڈیبیٹ کنٹرولڈ ہے کہ اکانومی کو کیسے کیپٹلزم ٹائم اگین ورلڈ کیپٹلسٹ جو ہے وہ کریش ہو رہا ہے, ورلڈ کیپٹلسٹ سسٹم کریش ہو رہا ہے. وہ کیوں کریش ہو رہا ہے؟ کہ جو اس کی اکنامک آرگنائزیشن ہے وہاں لبرلائزیشن نہیں ہوئی. وہاں کسی کو حق نہیں دیا جاتا کہ آپ یعنی لے لینڈ کو بند کیا گیا برطانیہ میں, کس سے پوچھا گیا؟ ورکر سے پوچھا گیا؟ نو. وہ فیصلہ کس کا تھا؟ وہ اسٹیٹ رن آرگنائزیشن تھی اور یعنی فری مطلب مارکیٹ اکانومی میں جو کمپنیاں انوالو تھی یہ ان کا فیصلہ تھا. جب ورکروں نے یہ کہا جی کہ ہمیں یہ کنٹرول دیا جائے, ہم خود رن کریں گے, دے ور بائی پاس. ویری فیو یعنی کیسز اکنامک سائڈ آف جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. مثلا شپ یارڈ کلوز ہوئے, دنیا کی تمام ٹریڈ جو تھی شپ یارڈ کی وہ برطانیہ پر, یعنی مطلب کیا لیں کہ ورک ہاؤس آف انڈسٹریل ریولوشن شپ یارڈ یہاں کی یعنی سب سے بیسٹ تھی. نیو کیسل میں تھے, اسکاٹلینڈ میں تھے, ساؤتھ میں تھے. آج بھی ساؤتھ ہیمپٹن میں شپ جو ہے ریپیئر ہو رہے ہیں جو ملٹری اور نیوی کے لیے استعمال ہے. لیکن وہاں کی ٹریڈ یونین لیڈ بائی کامونسٹ, لیڈ بائی مارکسسٹ, انہوں نے کہا کہ ہم بند نہیں ہوتے, ہم ٹیک اوور کریں گے, ورک کنٹرول کریں گے. وہ سکسیسفل ہوا یعنی مطلب کیا نام ہے کہ ایکسپیرینس بند نہیں ہوئی. وہ کچھ عرصے کے لیے ان کو دیا لیکن اسٹیٹ نے اس کے جو فنڈس تھے یا جو ریسورسز تھے وہ کنٹرول کیے. مطلب یہ ہے کہ ایٹ ون لیول یس میس آف پیپل. مثلا میں گیا 93 میں یا 2003 میں یا جب میں یاترا کشمیر پہاڑوں میں دیکھا کہ یعنی ڈیانا کی موت ہوئی, میں جا رہا تھا ایروپلین پہ خبر سنی, میں میرپور پہنچا, دوسرے دن مجھے چلیار لے گئے, پرانے کامریڈ ساتھی تھے ان کو ملنے کے لیے. وہاں دیکھا ان کی بیوی دیکھ رہی ہے ڈیانا کا فیونرل. At that level, yes, ٹیکنالوجیکل جو کمیونیکیشن ریولوشن آیا ہے وہ عام آدمی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. لیکن وہی کمیونیکیشن ریولوشن یعنی کہتے ہیں ڈائس کو لوڈ کرتا ہے کہ کس قسم کی انفارمیشن دی جائے when it comes to progress and ترقی اور ڈسٹریبیوشن آف دیٹ ایکچولی ویلتھ which is produced from. Information is still not free. No, information is subject to actually global control. ظاہر ہے یہ بڑا کمپلیکس سبجیکٹ ہے اگر ہم اس کے تمام پہلوؤں کو دیکھیں, لیکن اگر اس کے ہم سیاسی جو اثرات ہیں ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے وہ دیکھیں تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس سے سیاسی کیا مطلب اس سے تبدیلیاں کوئی آ رہی ہیں, کیا شکل ہے ان کی, اور ایز اے ساؤتھ ایشیا انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, لیکن پرٹیکولرلی فوکسنگ آن انڈیا پاکستان. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ کہ میں 3 مختصر سی باتیں کروں گا. پہلی بات یہ کہ یہ کافی حد تک ایک میتھ بن گئی ہے کہ بہت کوئی انٹرنیٹ نے دنیا بدل دی ہے. انڈیا پاکستان میں در حقیقت 10% سے کم لوگ ہیں جن کو انٹرنیٹ کا ایکسیس ہے. بھارت 1 ارب 20 کروڑ کا ملک ہے. پاکستان میں قریباً 25 سے 30 ملین لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے یا جو اس کو استعمال کر سکتے ہیں.
جو کہ شاید 10% بھی نہیں ہوتا. آپ 180 ملین کا ملک ہیں پاکستان میں. عالمی سطح پہ آپ دیکھیں افریقہ میں 2% لوگوں کے پاس انٹرنیٹ ہے اور شاید 80% لوگ ہیں دنیا میں جن کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے. تو یہ کافی حد تک ایک میتھ ہے کہ جی کوئی بہت تبدیلی آ گئی ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی. ہم چونکہ اربن سیٹنگز میں رہتے ہیں اور اپنے جیسے لوگوں سے ملتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہر کوئی ٹویٹ اور ای میل اور فیس بک استعمال کر رہا ہے. دوسری بات یہ کہ اس ٹیکنالوجی کے نتیجے میں جو ہمارا انحصار تھا تیسری دنیا کا, جو ڈپینڈنسی تھی, وہ بڑھ گئی ہے ویسٹ کے اوپر. آپ تو کمپیوٹر یا میڈیا سے متعلقہ کوئی ایک سوئی بھی نہیں بناتے آپ. ابھی یہ فرنٹ لائن ایک معروف بھارتی جریدہ ہے اور ہندوستان کی فلم انڈسٹری کا 100 سالہ جشن منایا جا رہا ہے. انڈسٹری کے ایک آدمی کا انٹرویو شائع ہوا ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے 100 سال تو ہم نے منا لیے اور ہمارے یہاں 9000 فلمیں بن گئیں, لیکن فلم انڈسٹری میں استعمال ہونے والی کوئی ٹیکنالوجی انڈیا میں نہیں بنتی ہے. تو جو آپ کے ہاں میڈیا اور کمپیوٹر ترقی کر رہا ہے تو آپ کا انحصار ویسٹ پہ بڑھ رہا ہے. آپ کے ہاں سے سرمایہ مغرب میں شفٹ ہو رہا ہے. جو کیپٹل فلائٹ ہے وہ تیز ہوئی ہے اس ٹیکنالوجی کے نتیجے میں. تیسری بات میں یہ کہوں گا, بالخصوص کشمیر سے ہمیں مثالیں ملتی ہیں. ابھی اس لاسٹ سمر وہاں پہ اخبارات تک نہیں چھپ سکے تھے, اتنا زیادہ سینسرشپ ہے ویلی کے اندر. ایسے میں بلاگز اور مختلف سوشل میڈیا سائٹس جو ہیں وہ ایک واحد ذریعہ رہ جاتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ویلی میں ہیں کہ وہ اپنی بات باہر بھیجیں, اور ہم لوگ جو باہر سے ان کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں یا ان کے کامریڈز ہیں جو ان کے ساتھی ہیں ان سے رابطہ کر سکیں اور پوری دنیا تک اپنی بات پہنچا سکیں. تو یقیناً اس ٹیکنالوجی نے کارکنوں کو, جدوجہد کرنے والے لوگوں کو نئے ٹولز مہیا کیے ہیں جو پہلے سے بہت بہتر ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی جو عرب سپرنگ ہم نے دیکھا عرب ورلڈ کے اندر, اس میں بھی ان ٹیکنالوجیز نے ایک اچھا اور اہم کردار ادا کیا. لیکن آخری بات جو میں کوالیفائی کرنا چاہتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایجنسی یا اہمیت ٹیکنالوجیز کو اسائن کرنا, ان سے منسوب کرنا غلط ہے. عرب دنیا میں اس لیے انقلاب نہیں آئے کہ وہاں پہ ٹیکنالوجی نہیں آ گئی تھی. اگر ایسا ہوتا تو شام میں انقلاب آ جاتا. قذافی کو ہٹانے کے لیے نیٹو فورسز نہ بھیجنی پڑتی, اور اس عرب دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ ملک جس میں انٹرنیٹ کی پینیٹریشن ہے, یا اس سے پہلے وی سی آر کی پینیٹریشن تھی, یعنی ٹیکنالوجیز کی 80 میں وی سی آر ایک ایڈوانس چیز تھی, وہ سعودی عرب ہے. وہاں پہ تو پتہ تک نہیں ہلا. تو اصل چیز ہے کہ آن گراؤنڈ کیا وہ طاقتیں, کیا وہ سوچیں, کیا وہ نظریات موجود ہیں جن کو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں. ان فورسز کو منظم کرنے کی ضرورت ہے, اور ٹیکنالوجی یقیناً آپ کو ایک نیا ٹول آپ کے ہاتھ لگے. آف کورس ٹیکنالوجی تو ایک ذریعہ ہے نا, اس ذریعے سے آپ کمیونیکیٹ کیا کرتے ہیں اس کی تو اپنی اہمیت ہے نا, لیکن وہ ایک ذریعہ ہے کہ جس سے آپ کی کمیونیکیشن میں تبدیلی آئی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ جو ریئل چینج ہے ٹیکنالوجی اس میں ایک مطلب ٹول کی حیثیت اختیار کرے گی اور کرتی ہے, یا وہ ایک میکنزم ہے فار دیٹ پروگرس. ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, لیکن ہسٹوریکلی جو انہوں نے لرننگ کا ذکر کیا تھا, دیٹ کانسیپٹ ہیز بین ڈیولپ فردر. لرن نے کہا تھا کہ جو امپیریزم ہے وہ ہائیسٹ فارم آف اسٹیج آف یعنی کیپٹلزم ہے, لیکن اٹ مینس کیپٹلزم از ایوالونگ اینڈ اکارڈنگ ٹو مارکس ایکچولی جو کانسیپٹ ہے سوسائٹی کا وہ ایوالو ہو رہی ہے, اس کی ریسورسز چینج ہو رہے ہیں, اس کی پولیٹیکل فورسز چینج ہو رہی ہیں, اور یہ اسٹرگل جاری رہے گی انٹل سچ ٹائم اٹ مائٹ ٹیک سینچری 10 سینچری 20. کوئی ٹائم اسکیل نہیں ہے, ڈپینڈنگ آن بیلنس آف پولیٹیکل پاور اور فورسز. ایک اسٹیج آئے گی جہاں یہ یعنی ڈویژن ختم ہوگی اور وہاں ول گو بیک ٹو ایکچولی اسٹیٹ آف نیچر, لیو ان ہارمونی, یوز نیچرل ریسورسز آن ایکول ڈسٹریبیوشن فور ان لیول. وہ اسٹیج ہمیں ابھی مل نہیں رہی, کیونکہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے 1960s میں یونائٹڈ نیشن نے ایک کمیشن قائم کیا, ایکلا اس کا نام رکھا, اکنامک کمیشن فار لیٹن امریکہ. وہ مارکسسٹ تھے جنہوں نے لینن کی اس کنسپشن کو, مارکس کے اس کنسپشن کو
further develop किया कि world has changed politically, empires are falling down, empires are breaking, लेकिन colonialism एक नई फॉर्म ले रहा है, वो है dependency and control. उनने दो कॉन्सेप्ट दिए, periphery and center. सेंटर वो है जो imperial power थी, colonial power थी, और periphery वो है जो कॉलोनी थी. अब कॉलोनी को पॉलिटिकल तो पावर दे दी, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं और डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, वो स्टिल सेंटर के पास है. वन, वर्ल्ड इकोनॉमी इज स्टिल इंटरलिंक्ड, चाहे वो चाइना है, चाहे वो रशिया. व्हाई एक्चुअली रशिया एज एन एम्पायर वाज एज ए ब्लॉक टू एक्चुअली चेक इंपीरियलिज्म अमेरिकन फोर्स हुआ, क्योंकि वो जो डेवलपमेंट थी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की, वो नहीं कामयाब हो सकी, बिकॉज इकोनॉमी वाज स्टिल इंटरलिंक्ड विद वर्ल्ड इकोनॉमी जो कंट्रोल्ड बाय पावरफुल वेस्टर्न ब्लॉक एक्स यानी एम्पीरियलिस्ट और कॉलोनियल कंट्री. तो जो सेंटर और पेरिफेरी का रोल है वो आज भी मौजूद है. बिल क्लिंटन इज मल्टी बिलियनर, कंट्रोल बिल क्लिंटन के पास है सॉफ्टवेयर इजाद करने का. इंडिया को बिल गेट पॉइंट यह है, एक इंडिविजुअल है, लेकिन वो एक पावरफुल इंपीरियल कंट्री का मतलब यानी सिटीजन है, एंड दैट ही हैज स्टेट यानी बैकिंग बिहाइंड, ही हैज इंडिपेंडेंट. पॉइंट ये जो ग्लोबल चेंज आ रही है टेक्नोलॉजिकल, उसका जो हब है, सेंटर है, वो स्टिल इंपीरियलिस्ट ब्लॉक है, और जो यूज हो रहा है वो भी यानी ग्लोबल. देखना यह है कि साउथ एशिया में मसलन एक लेवल पे टाइगर इकोनॉमी डेवलप हुई है, साउथ ईस्ट एशिया की, अपने क्या नाम है मलेशिया की, अपना जो था क्या नाम है नॉर्थ एंड साउथ क्या कहते हैं इसकी, ये साउथ एशिया की जो मुख्तलिफ ममालिक थे, इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है. एक कॉन्सेप्ट है साउथ एशिया में, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश के जो सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ एशियन यानी कह लें कि कॉमन मतलब डेवलपमेंट थीम है उनका. दे आर ट्राइंग द पीपल फ्रॉम पाकिस्तान इंडिया मेनली प्रोग्रेसिव पीपल, वो चाह रहे हैं कि साउथ एशिया का एक कम. हम वापस जो है ना साउथ एशिया पर फोकस करते हैं कि ये जो आपने कहा जी कि ऑफ कोर्स, और ये एक जाहिर है स्टैटिस्टिकली ये एविडेंस मौजूद है कि तमाम लोगों के पास तो ये सहूलतें मौजूद नहीं है, तमाम लोगों के पास तो बहुत सी बेसिक सहूलतें भी मौजूद नहीं है. तो ये एक डिफरेंट लेवल की जो एक्सेस है कि हमारे उस इलाके की पॉपुलेशन को, वो उसका जो डिग्री है वो डिफरेंट है डेफिनेटली. अब इसका पॉलिटिकली क्या मतलब है? वहां पर जाहिर है बहुत से जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, वहां पर पॉलिटिकल जो सोसाइटी को डेमोक्रेटाइज करने की मूवमेंट्स भी हैं. अगर हम इंडिया पाकिस्तान को एक नेशनली देखें तो उनके अंदर फिर मुख्तलिफ रीजन्स के राइट्स की मूवमेंट भी हैं, और उन मूवमेंट्स में ऑटोनॉमी से लेकर इंडिपेंडेंस तक की और सिविल अनरेस्ट से लेकर तक आर्म स्ट्रगल भी मौजूद हैं. तो ये इस टेक्नोलॉजिकल जो है एक नई सिनारियो, इसमें उनके लिए इसका क्या मतलब है? इस सारी सूरत हाल को हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के हवाले से नहीं देख सकते. हमें समझना पड़ेगा कि जो ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसमें इंडिया का क्या मकाम है, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या अफगानिस्तान को अगर आप उसमें शामिल कर लें, उनका क्या मकाम है. अफगानिस्तान की हैसियत कोई इक़्तिसादी लिहाज से बहुत अहम नहीं है. हम ये देख सकते हैं कि भारत एक ताकत के तौर पर उभरा है मकामी सतह पे, लेकिन वो कोई साम्राज्य ताकत नहीं बन गया. हम उसे कह सकते हैं कि वो एक सब इंपीरियलिस्ट ताकत बनकर उभरा है. यकीनन वहां पे तरक्की हुई है, ग्रोथ हुई है इक़्तिसादी मानों में, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है जिसका मकसद सिर्फ सरमायादाराना लूट मार है, उसके नतीजे में भारत के अंदर बहुत शदीद तजादात भी सामने आए हैं. माओइस्ट तहरीक तो एक चीज है जिसने थोड़ी वायलेंट शक्ल इख्तियार की है, और हमें यह भी समझना चाहिए कि आखिर क्यों दोबारा से नक्सलबाड़ी मूवमेंट के तकरीबन 30-40 साल के बाद वहां के जो महरूम लोग हैं, जो कबायली लोग हैं, वो माओइस्ट नारों से मुतासर हुए हैं. क्यों ऐसा हुआ है कि नेपाल में जब ये कहा जा रहा था कि कम्युनिज्म खत्म हो गया है, तो कम्युनिस्ट एक बड़ी ताकत बनकर उभरते हैं. अभी ये चंद दिन पहले वहां पे इलेक्शन हुआ है और बाएं बाजू ने वो इलेक्शन लगभग
جیت لی ہے، اس کے باوجود کہ ماویسٹوں کو صرف 25 نشستیں ملی ہیں، لیکن جو مجموعی ووٹ تھا بائیں بازو کا وہ سب سے زیادہ تھا. جیسے انہوں نے کہا کہ بنیادی جو تضادات ہیں وہ نہ ٹیکنالوجی حل کر پا رہی ہے، جس کو آپ آئی سی ٹیز یا ماڈرن ٹیکنالوجی، ماڈرن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی بولتے ہیں، نہ جو نئی قسم کی ڈیولپمنٹ کی شکلیں دیکھنے میں آ رہی ہیں وہ اس کو حل کر پا رہے ہیں. کچھ بنیادی اختلافات تو رہیں گے. اگر آپ مجھ سے میری روزی روٹی چھینیں گے، اگر آپ مجھے میرے گاؤں سے ایوکٹ کریں گے، چاہے آپ کمیونسٹ ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ ہم نے مغربی بنگال میں دیکھا، جب آپ مجھ سے میری نوکری لیں گے، میری فیکٹری بند کریں گے، تو میں جدوجہد تو کروں گا. جب اوپریشن ہوگا تو پھر مزاحمت تو ہوگی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں مختلف قسم کے جو اوپریشنز ہیں موجود ہیں. ہر ملک کی اور ہر ملک کے اندر مختلف خطوں کی صورتحال مختلف ہے. تو یہ بہت تفصیلی بحث ہو جائے گی. میں مختصر جو چند بڑے معاملات ہیں پاکستان میں سمجھتا ہوں اس وقت بلوچستان کا بحران بہت شدید ہے. بلوچستان میں ایک تو قومی اوپریشن ہے. پنجاب کے بارے میں کہا جاتا ہے، جو کافی حد تک درست بھی ہے کہ اس کا استحصال کر رہا ہے قومی بنیادوں کے اوپر. لیکن اب دوسری طرف دیکھیں، چین ایک بہت بڑے عنصر کے طور پر بلوچستان کی سیاست میں مداخلت کر رہا ہے. ہالینڈ کی اور دیگر سامراجی ملکوں کی جو ملٹی نیشنلز ہیں وہاں سے ایکسٹریکشن کر رہی ہیں. یہ کچھ افریقہ جیسی صورتحال بنتی مجھے دکھائی دیتی ہے کہ جہاں پر مختلف ملٹی نیشنلز یا مختلف ملک پراکسی وار میں لڑے ہوئے ہیں، جس کو افریقہ کی سیول وار کہا جاتا ہے. ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ ملٹی نیشنلز کی لوٹ مار جاری ہے. وہ بہت تھوڑا سا حصہ اسلام آباد کو دیتے ہیں. اسلام آباد اپنے سیاسی اور معاشی مفادات جو بہت ہی معمولی نوعیت کے ہیں ان کے عوض چین کو وہاں پہ ایکسیس دے رہا ہے. بنیادی مسئلہ حل نہیں کیا جا رہا. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ بلوچوں کا استحصال ہو رہا ہے. وہاں پر قومی بنیادوں پر بلوچوں کا استحصال ہو رہا ہے. ان کو ان کے جمہوری حقوق دیے جائیں. بہت سے جائز مطالبات ہیں. مثلا صرف آپ گیس کی رائلٹی دیکھ لیں جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. وہی گیس سندھ سے بھی خریدی جاتی ہے، بلوچستان سے بھی خریدی جاتی ہے، پنجاب سے بھی خریدی جاتی ہے. لیکن پنجاب کو تقریباً 10 روپے ملتے ہیں تو سندھ کو 5 ملتے ہیں اور بلوچستان کو 1 روپیہ ملتا ہے اسی گیس کا. بے شمار دیگر سیاسی اور معاشی ان کی کمپلینٹس ہیں. اوکے، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی جو وہاں پر مسائل ہیں اور تحریکیں خاص طور سے جو آزادی کی ہیں یا حقوق کی ہیں، ان کے لیے پرابلمز کیا ہیں، ان کے لیے اس سچویشن میں خطرات کیا ہیں؟ یہ ٹیکنالوجی کا یوز جو ہو رہا ہے تھرڈ ورلڈ میں وہ ہے سبسروینٹ ٹو دیٹ پاور بلاک ویسٹ، اور دین گلوبل کوپریشن جو ہے. مثال جو دی ہے بنگال کی، دیکھیں بنگال میں کیوں ریوائیو ہوئی وہ نیکسل باڑی موومنٹ جو عوامی تحریک تھی کہ زمینی حقوق جو ہے یا زمین کی ملکیت ہے یا کسانوں کے مزدوروں کے جو اختیارات تھے وہ چھینے جا رہے تھے. انہوں نے فائنلی یعنی کیا لیں کہ مزاحمت کی اور وہ عام اسٹرگل ہوئی تھی لیٹ 60s میں. اب ریوائول کی کیا وجہ ہے؟ کمیونسٹ گورنمنٹ ہے وہ بنگال میں، کیرالہ میں، اور یہاں یہی یعنی اسٹیٹ گڑھ اور باقی جو 12 اسٹیٹ ہے اس میں 22 اضلاع ہے جہاں عام اسٹرگل ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ کمیونسٹ ایکچولی پارٹ جو گورنمنٹ ہے دونوں ملکوں میں، دونوں اسٹیٹس میں، فیل ٹو ڈیفینڈ دا رائٹس آف دوز انڈیجنس پیپل. وہاں ڈیولپمنٹ کے نام پر ملٹی کوآپریشن انڈین ایکچولی لیڈ جو تھی کوآپریشن، ٹاٹا اور یعنی اس طرح کی فیکٹری لگانا چاہتے تھے. اب لینڈ ایکویزیشن کا ایشو ہے. لینڈ ایکویزیشن اسٹیٹ ہیز رائٹ فار ڈیولپمنٹ فار دا میس آف پیپل پرووائڈیڈ دوز پیپل are giving consent and they are یعنی fairly compensated. یہ پروسیس کمیونسٹ گورنمنٹ سے کمپلیٹ نہ ہو سکا اور کمیونسٹ جو یعنی گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن تھے، پولیس اور لا انفورسمنٹ، وہ اپریسو یعنی حیثیت اختیاروں نے کی اور عوام کا جبری. پوائنٹ یہ جی کہ ڈیولپمنٹ جو ہے unless it is in the interest of mass of people cannot actually provide what technological development provide equal transition from one state to another. وہاں کانفلکٹ پیدا ہوں گے. کنزیومرزم ایک اندر کانسیپٹ ہے، مارکسسٹ مطلب
ریسرچز نے ڈیولپ کیا ڈیورنگ دس فیز جو گلوبلائزیشن کیا گلوبل کارپوریشن نے کہ لوگوں کو سہولتیں دینے کے لیے پروڈکٹ میں فیسلٹی دے دی. آپ انٹرنیٹ لگا سکتے ہیں, موبائل خرید سکتے ہیں, 10 آدمی گھر میں موبائل ہیں, لیکن اور وہ آپ لون پہ لے رہے ہیں. یعنی لون بیسڈ ڈیٹ ریلیٹڈ کنزیومرزم, اور کنٹرول کس کے پاس ہے؟ پروڈکٹیو کمپنیوں کے پاس ہے جو پروڈیوس کریں گی ٹیکنالوجی. عوام کو اس طرف لگا دیا کہ بھائی انجوائے کریں, یہاں سے بیٹھ کر امریکہ فون کریں, یہاں سے بیٹھ کر انڈیا فون کریں, کشمیر کریں, پاکستان کریں, لیکن اس پروڈکٹ کی جو اصل حیثیت ہے, کون پروڈیوس کر رہا ہے, اس کی قیمت کیا ہے, عوام کو اس میں کیا دخل ہے, دیٹ از ایکچولی نن گو ایریا. تو دیز آر دا یعنی مطلب پروسیسز پروڈیوس کانفلکٹ. ساؤتھ ایشیا میں اس وقت پرابلم ہے, انڈیا میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. گجرات کا ایک بہت بڑا اگزامپل ہے. اس وقت گجرات گرین ٹیکنالوجی میں بڑی یعنی گجرات اسٹیٹ بہت ایڈوانس جا رہا ہے. انہوں نے ایکو یعنی بیس کیا کہتے ہیں ریسائکلنگ پلانٹ لگائے ہیں, اور یعنی انرجی سیلف سفیشینٹ ہو رہا ہے. لیکن آج بھی گجرات میں, انڈیا کے گجرات میں گیٹوز موجود ہیں, اور ایتھنک کانفلکٹ موجود ہیں, ایتھنک ڈسکریمنیشن موجود ہے. لیکن کیا یہ ورس ہو رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں؟ وہ دیکھنا جی, یعنی انڈیا میں اس وقت جو عام اسٹرگل کی حیثیت ہے وہ اسٹیٹ پیرالائز ہو چکی ہے. وہ ہم 22 ضلعوں میں اسٹیٹ رچ نہیں ہے وہاں, لیکن اس کا فیوچر کیا یہ دیکھنا کہ پاکستان میں بھی اگر یہ جو بلوچستان کی بات کی ہے, اگر پاکستان کی رولنگ ایلیٹ عقل کے ناخن نہ لیں گے تو بلوچستان ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا وہاں. چونکہ بیسیکلی امپیریلزم نے وہاں یعنی ڈیوائڈڈ رول کی پالیسی کو انتہائی ڈیپ روٹڈ کر دیا ہے پورے پاکستان میں. سی آئی اے اس وقت ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے, سمجھے نہیں. ڈرون جو ہو رہے ہیں حملے مختلف, وہ بیسیکلی پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کا ایک میکنزم ہے, اور پاکستان کی رولنگ ایلیٹ اس میں شامل ہے. دس کائنڈ آف ٹیکنالوجیکل, دس کائنڈ آف انفارمیشن ریولوشن جو ہے وہ عوام کو ایک لیول پر تو سہولتیں پہنچا رہا ہے کہ دے آر کنزیومر, ڈیٹ بیس کنزمپشن ہو رہی ہے. ان کی اپنی پروڈکٹیو پاور نہیں ہے, اپنی انکم نہیں ہے, پھر بھی خریدے جا رہے ہیں وی سی آر یا یہ براڈ بینڈ اور ماڈرن مطلب اسمارٹ فون اور اسمارٹ یعنی نیٹورک. لیکن جو ویلتھ پروڈیوسنگ کیپیسٹی ہے وہ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, اور وہ ویلتھ ڈسٹریبیوشن جو ہے تھرو ٹیکنالوجیکل وہ تو ہے چند ہاتھوں میں. اینڈ دیز آر کریٹنگ کانفلکٹ. ساؤتھ ایشیا میں 2-3 ایشو اس وقت. ایک تو ہے ریجنل کوآپریشن کا جو تھیم ہے, کیونکہ انڈیا اور پاکستان نیڈ ایکچولی انڈیا نیڈ ایڈوانسنگ, کیا جو نے بات کیا کہ وہ اکنامیکلی ڈیولپ ہو رہا ہے, اور ساک میں وہ لیڈنگ یعنی پلیئر ہے اس وقت, جو بنگلہ دیش, پاکستان, انڈیا, بھوٹان اور جو ہے اپنا سری لنکا شامل ہے. اس میں انڈیا لیڈ کر رہا ہے, پاکستان اس میں ریلیکٹنٹ ہے چونکہ انڈیا کی جو یعنی ہیجمنی اسے تھریٹ فیل ہو رہی ہے. یٹ دیر از اے نیڈ فار میوچل کوآپریشن. تو ساؤتھ ایشیا کی جو ٹائیگر اکانومی ڈیولپ ہوئی ہیں, ایٹ لیسٹ دے ٹرائی ٹو برنگ پیپل. ملیشیا کی کوریا کی مثال ہے, وہاں اس وقت کریش بھی ہوئی ہو اکانومی 80s میں یا ارلی 90s میں, یٹ دے آر گوئنگ فردر بیکاز سم فارم آف ری ڈسٹریبیوشن. خاص کر ملائیشیا میں وہاں مذہب کو اسٹیٹ سے علیحدہ کر دیا گیا, اور مذہب کی جو یعنی سول سوسائٹی میں آزادی ہے, وہاں بھی ایک ایکسٹریم مذہبی موومنٹ موجود ہے, لیکن اسٹیٹ اس میں کنٹرول کر رہی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ان دا سروس آف پیپل جو اسٹیٹ کرے گی, ایون انڈر لبرل ڈیموکریسی, وہ پروڈیوس کرے گی نئی سوچ, نئے لوگ ڈیمانڈ کریں گے, امپاورمنٹ ہوگی, دین فردر چینج کے حالات پیدا ہوں گے. پاکستان اور انڈیا اس وقت پھنسے ہوئے ہیں. دے نیڈ یعنی جو ان کی پاکستان میں اکانومی ابھی امبیڈمنٹ نہیں ہو رہی, وہ باہر سے خیرات پہ رہ رہی ہے ایلیٹ وہاں کی, یعنی امریکن ایڈ اور امریکن جو فنڈنگ ہو رہی ہے. وہاں انڈسٹریل یعنی کیا نہیں اکنامک ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, اس کے لیے انرجی کی ضرورت ہے. پاکستان میں بجلی جو ہے وہ جو پروڈیوس ہو رہی ہے وہ بھی صحیح طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے. کشمیر میں سے آتا ہے, وی آر ایکچولی دی ہب آف انرجی سورسز فار پاکستان, آلسو انڈیا. کشمیر ایز اے اسٹیٹ پانی کی جو آئندہ جو ڈیولپمنٹ ہے نیوکلیر کے بعد جو یا فاسل فیول کے بعد جو ایکو یعنی فرینڈلی انرجی ہے, وہ تھرو ہائیڈرالک اور مطلب ہے کیا لیں کہ یعنی الٹرنیٹو سورس آف انرجی ہے. اس وقت جو ضرورت ہے انڈیا کو وہ سینٹرل ایشیا اور ایران سے یعنی معاہدے ہو رہے ہیں, لیکن پاکستان سے سینٹر میں آتا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ ریجنل ایشو ڈیولپمنٹ فرام پوائنٹ آف ویو
or progress point of view, technological use for the मतलब mass of people will not be materialized, उनको सही इस्तेमाल नहीं जब तक जो कॉन्फ्लिक्ट है इस वक्त रीजनल और स्टेट, वो इंडिया और पाकिस्तान में कश्मीर में सेंट्रल पिवटल पोजीशन है उसकी। कश्मीर का रेजोल्यूशन जब तक नहीं होता अकॉर्डिंग टू विलिंग ऑफ कश्मीरी पीपल और उनकी डिजायर, ये प्रोग्रेस जो है इकोनॉमिकल डेवलप पाकिस्तान फायदा नहीं उठा। ओके, ये तो चलो ठीक है ना जी कि अगर ऐसा नहीं होता तो ये होगा और ऐसा होना चाहिए, ये सारा कुछ तो है, वो तो उनकी अगर मेहरबानी है कि अगर वो जिनके पास ताकत है वो ऐसा करें, लेकिन इम्कानात क्या हैं, लोग जो हैं उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, क्या ऐसे कोई मौके मौजूद हैं इस नए सिनारियो में जिनको वो बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने केस को मजबूत करने के लिए, अपनी स्ट्रगल को मजबूत करने के लिए, लोगों को साथ मिलाने के लिए, और जो ऊपर बैठे हुए हैं जिनके पास ताकत है उन पर प्रेशर डालने के लिए कि यू हैव टू डू दीज थिंग्स। क्या उनके लिए कोई ऐसे मौके मौजूद हैं? क्या मतलब वो नजर आ रहे हैं? देखें, एक मुख्तलिफ नतीजा सिर्फ उसी वक्त या मुख्तलिफ नताइज, एक से ज्यादा मुमकिनात, ये जब ही होगा जब जिदोजहद होगी। अगर आप जिदोजहद नहीं कर रहे तो फिर नहीं, जिदोजहद तो मौजूद है ना, हर आपने खुद ही कहा है कि वहां बहुत सी जगहों पे मुख्तलिफ सतह की रेजिस्टेंस जद्दोजहद मौजूद है, पॉलिटिकल ग्रुप्स मौजूद हैं, तो वो करें क्या? क्या उनके पास सब जगहों के ऊपर जो मुजाहमत का लेवल है वो मुख्तलिफ है, और इसीलिए मुख्तलिफ तरह के नताइज मुतवक्के हैं या पहले से सामने आ चुके हैं। जहाँ पे माओइस्टों का जोर था वहाँ पे कुछ अच्छी चीजें सामने आई, लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि जो माओइस्ट हैं वो भी ओप्रेसर बनकर सामने आए। तो नजरिया काफी नहीं है जी, नजरिया काफी नहीं है। इसी तरह हम बलूचिस्तान में देख रहे हैं कि एक तरफ अगर बलोच कौमी ताकतें अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम वहां पर पंजाबी मजदूरों के साथ जो जुल्म सितम हुआ वो भी देख रहे हैं। अगरचे बलोच उससे कुछ डिस्टेंस करते हैं, कहते हैं ये एजेंसियां करती हैं, बहरहाल एक बात है कि वहां पे जो गैर बलोच हैं उनका एक मसला मौजूद है। जो जरूरत है, मैं ये समझता हूँ बिलखसूस जनूबी एशिया के अंदर, कश्मीर से लेके बलूचिस्तान तक और कश्मीर से लेके आदिवासियों तक, आगे तामिल लोगों तक, महकूम कौमों के एक इत्तेहाद की जरूरत है। फौरी तौर पर महकूम कौमों का इत्तेहाद जो साउथ एशिया की महकूम कौमों को मुनज़्ज़म करे, एक कॉमन एजेंडा, जिस तरह पाकिस्तान में एक बना था पूनम समथिंग जी, उसको साउथ एशिया सतह पे जमहूरी अंदाज में, और ये मैं एक अनहोनी बात नहीं कर रहा, माजी में तीसरी दुनिया के इत्तेहाद मौजूद रहे हैं। जब कॉलोनियलिज्म के खिलाफ जिदोजहदें हो रही थी तो पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में या उससे पहले बहुत अच्छे तजर्बात हुए, उनको दोहराने की जरूरत है। और कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ असूल सबको तय करने चाहिए कि जो ओप्रेस्ड है वो भी ओप्रेसर ना बने किसी सतह के ऊपर। अगर आप बलोच हैं इसका यह मतलब नहीं कि आप पंजाबी मजदूर को मारें, अगर आप माओइस्ट हैं तो उसका यह मतलब नहीं है कि आप लोगों की जानें लें अपने प्राइवेट कोर्ट्स के अंदर, जो भी उसको आप रेवोल्यूशनरी कोर्ट का नाम दें या कुछ। अगर आप कश्मीरी हैं तो जरूरी नहीं कि बिहारियों को जो वहाँ काम करते हैं उनसे कहें कि जी कि ये सब बीमारियों की जड़ है, कुछ एक जैसे अभी गिलानी साहब का एक स्टेटमेंट था, कॉमन एजेंडा, कुछ मुश्तरका असूल तय किए जाएं। जिदोजहदों को, मैं ये समझता हूँ कि कोई जिदोजहद दूसरी जिदोजहद से कटी हुई नहीं होती है। हम कटे होते हैं, हमारी मुस्तकबिल की सोच कटी होती है। तमाम दुनिया की, वो चाहे लातीनी अमेरिका में कोई जिदोजहद है, चाहे वो इंडोनेशिया में है, महरूमों की जिदोजहद आपस में जुड़ी होती है। एक की फतह सबकी फतह होती है। ये सोच मतलब ये तो हुआ ना कि होना चाहिए, ऐसा उनको करना चाहिए, लेकिन वो करें कैसे? क्या मतलब किस तरह से वो करें? क्या ये जो जिस दुनिया में हम अब रह रहे हैं, क्या ये उनके लिए कोई नए मौके पैदा करती है, कोई नई राहें खोलती है आपस में करीब होने की, ये जो गलतफहमियां हैं दूर करने की, या अपनी जद्दोजहद को जोड़ने की? क्या कोई नए मौके पैदा हुए हैं, या कि सिर्फ ये है कि उनको बस जी उनको बदलना चाहिए? नहीं,
مواقع بالکل پیدا ہوئے ہیں، لیکن مواقع یا کوئی بھی جو سیاسی سماجی سطح کی بات ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک نظریے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں 1990 میں عالمی سطح پہ ایک دھچکا لگا ترکیب پسند قوتوں کو جب سوویت روس کا انہدام ہو گیا. ابھی عالمی سطح پہ کوئی ایسا یا ہماری ساؤتھ ایشین سطح کے اوپر کوئی ایسا نظریہ موجود نہیں ہے جو ہم سب کو متحد کرے، یعنی محروم طبقوں کو. اس میں لازمی نہیں ہے کہ محروم قومیتوں کی بات کی جائے. جو مین لینڈز کے اندر مزدور کسان ہیں، سرمایہ داری اور جاگیرداری اور بہت سارے دیگر اوپریشنز کا شکار ہیں، اربن پور ہیں، بے شمار پرتیں ہیں آج کی جو محروم ہیں اور جن کو جدوجہد میں لایا جا سکتا ہے، لایا جانا چاہیے. ان کو منظم کرنے کے لیے کوئی نظریہ ابھی مقبول عام سطح پر موجود نہیں ہے. ایسی چھوٹی بحثوں میں، چھوٹے گروہوں میں ضرور موجود ہے، اور یہ ایک امکان بن سکتا ہے. کچھ بھی سیٹل نہیں ہے، ہسٹری کوئی اس کا آخری چیپٹر کچھ نہیں ہے، تو امکانات موجود ہیں. اچھے امکانات بھی موجود ہیں، برے امکانات بھی موجود ہیں. تو وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں ٹو سیز دا اپرچونٹی. اچھے امکانات کیا ہے؟ اچھے امکانات یہ کہ سارے ہی ملکوں میں ترقی پسند قوتیں طاقت یا کمزوری کے ساتھ موجود ہیں. بھارت میں شاید وہ زیادہ طاقت کے ساتھ موجود ہیں، باقی ملکوں میں شاید کم طاقت کے ساتھ موجود ہیں. نیپال میں بہت طاقتور ہیں اس وقت. لیکن میں بطور کارکن، بائیں بازو کا کارکن، اس بات کا گواہ ہوں کہ جو رابطہ ہے بائیں بازو کی قوتوں کا اگر ذکر کر لیا جائے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. جب سے بیچ میں سے سوویت روس نکل گیا ہے یہ رابطہ نہ ہونے کے برابر ہے. ایک تو اس رابطے کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. اوکے، میں اس پہ واپس آتا ہوں کہ کیوں نہیں ہے، لیکن آپ پہلے اس پہ بتائیں کہ کیا کچھ آپ کو کچھ امکانات، کچھ مواقع نظر آ رہے ہیں کہ یہ جو حقوق کی تحریکیں ہیں، چاہے وہ قومی حقوق کی ہیں، طبقاتی جبر کے خلاف ہیں، استحصال کے خلاف ہیں، یا شہری حقوق کے لیے ہیں، کیا ان کی بہتری کے کوئی امکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ ہر سٹیج پہ جہاں آپریشن ہے وہاں ریزسٹنس ہے، جہاں قدغن ہے وہاں ونڈوز آف اپرچونٹیز موجود رہتی ہیں. ہسٹوریکل پروڈکٹ جو پروسیس ہے یعنی تاریخ کا، اس میں یہ قوتیں جو متضاد قوتیں وہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ چولی تعاون کا ساتھ ہے. میں جا کے نہیں یوز کرنا چاہتا. ڈائلیکٹیکل جو میتھڈ ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بھائی ہر سٹیج آف جو ہے سوشل فارمیشن یا اجتماعی زندگی کا رہنے سے وہاں کانفلکٹ ہے، متضاد قوتیں ہیں. مثلا ایک جو مثال دی ہے کہ بھائی ہمارے پاس مواقع ہیں. ایک تو ہے کہ ریجنل انسٹیٹیوشن ہے، مثلا ریجنل ساک ہے ایک ساؤتھ ایشین کوآپریٹو یعنی ریجنل کوآپریشن. اس میں میری 2000 میں یعنی میں نے انٹرویو لیا گجرال کے گجرال سے کہ بھائی جو آپ یہ تحریک چلا رہے ہیں پاکستان اور ہندوستان باقی جو ساؤتھ ایشیا کے ممالک ہیں وہ مل کر ایک یعنی یورپین یونین کی طرح بنائیں یعنی ٹریٹی تاکہ آپس میں اختلافات نہ ہو اور جنگ بندی کا خاتمہ ہو، پروگریس ہو. تو جب تک آپ جو ریجنل یعنی انڈیویجل اسٹیٹ کے اندر جو ایتھنک یا دوسرے کانفلکٹ ہیں ان کو ریزالو نہیں کریں گے تو کیسے آگے بڑھیں گے؟ وہ کہتے ہیں اس کے لیے ہم نیگوشیشن جاری رکھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ پرامن طریقے سے. میں نے کہا کشمیر کے بارے میں آپ کا خیال اگر کیا کشمیر اس ریجنل کوآپریشن میں اگر انڈیا اور پاکستان کشمیر کو ریزالو کرے اس طریقے پر کہ اس کو یونیفائی کر کے ایز اے ساورن نیشن اس کا حصہ بنائیں تو کیا یہ آپ کی یہ تحریک یعنی اس کو ممیز نہیں ملے گی ترقی کی طرف سے؟ انہوں نے کہا آئیڈیا بہت اچھا ہے لیکن اس کے لیے قوتیں ابھی تک ابھر نہیں رہی ہیں. جنہوں نے کہا ہے کہ امرج کرنا ہے ان قوتوں کو ساؤتھ ایشیا یعنی ریجن میں. ہم نے پہلے تو پاکستان میں جو جس طرح کی وہاں ڈویژن ہے چاہے وہ ایتھنک ہیں چاہے وہ کلاس بیس ہے دے ہیو ٹو یونائٹ. ایک جو پلیگ ہمیں ملی ہے ہسٹوریکل کہہ لیں کہ جو ہمارے یعنی صفوں میں رہنا اندازی ہو رہی ہے وہ ہے یعنی ایبسولیوٹ ٹروتھ کا حامل ہونا. یہ سوچنا کہ بھائی میں ہی یا میری ہی جو پرسپیکٹو ہے وہ صحیح ہے، چاہے وہ لینسٹ ہے، چاہے ٹراسکیسٹ ہے، چاہے ماوسٹ ہے یا کوئی سوشل ڈیموکریٹک پرسپیکٹو ہے. I have the یعنی ایبسولیوٹ ٹروتھ دیٹ از ایرونیس نان سائنٹیفک اور یہ سیکٹیرین ہے. یہ لرن کرنا ہے اوپریس قوتوں کے ریپرزینٹیٹیو کو کہ دی اونلی وے فارورڈ از ٹو یونائٹ. ایک تو ہے کہ ریجنل لیول پہ پاکستان ہندوستان میں ترقی پسند قوتوں کو اکٹھا ہونا اور وہ جو اوپریس سیکشنز ہیں چاہے کلاس بیس ہے چاہے ایتھنک بیس ہے ریجنل بیس ہے نیشنل بیس ہے
ان کو سپورٹ کرنا. کشمیر کے اندر نیشنلسٹوں نے یہ سیکھنا ہے کہ دے کین دے فیل ٹو ایکچولی یونائٹ پیپل, کیونکہ ان کا کانسیپٹ رانگ تھا, ان کی ڈائریکشن رانگ تھی. ہماری اب یہ کوشش کشمیر کے اندر تمام پروگریسو قوتوں کو سیکولر لائنوں پر اکٹھا کیا جائے, تحریک نئی شروع کی جائے. اب جو گلوبل سچویشن نے کہی ہے کہ سوویت یونین کے انہدام کے بعد جو ریجنل موومنٹ تھی نیشنل لبریشن کی یا کلاس لبریشن کی, ان کو نقصان پہنچا ہے. رشیا اور ری ایمرج ہو رہا ہے اب, وہ جو گلوبل ہیجمنی تھی یونی پولر بن گیا تھا امریکن امپیریزم, اب اس کو چیلنج کیا یہاں سیریا میں. اور ایک جو عام بات نہیں ہوئی وہ کیوں ہوا, صرف یورپین یونین کے ایک پیپر میں نے اس نے لکھا کہ میٹنگ ہوئی تھی سعودی عربیہ کے فارن منسٹر کی پریزیڈنٹ آف رشیا پوتن کے ساتھ. تو پوتن کو اسے جا کے یہ کہا کہ اسٹاپ سپورٹنگ اسد رجیم اینڈ وی ول پل آؤٹ اور مجاہدین فرام چچنیا, اگر نہیں کرو گے تو میں چچنیا میں ہم انلیش کریں گے اسلامک جو فنڈامنٹلسٹ. تو اس نے کہا اوکے ول سی. فوراً بعد اس نے اپنی آرمڈ فورسز کو یہ جاری کیا سرکولر, وہ پرنٹڈ ہے میرے پاس, وہ ڈاکومنٹ موجود ہے جو کسی میڈیا نے نہیں بتایا انٹل جب یہ نیگوشیشن ہوئی تو تب رشین ٹیلی ویژن نہیں پایا کہ یہ بات ہوئی تھی ان دونوں. رشیا پوتن نے یہ کہا اپنی فورسز کو کہ اف ایکچولی امریکہ اور برٹن اور فرانس یا ویسٹرن قوتیں ایئر اٹیک کریں سیریا پر تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی سعودی عربیہ آن ورلڈ میپ. ایئر فورس کو آرڈر یہ دیے, پرنٹڈ ان ایکچولی ویسٹرن مطلب میڈیا کی پریس میں آیا. اب دیکھو چیلنج ہو رہا ہے گلوبل لیول پر, رشیا از ری ایمرجنگ. وٹ ایور دی ہسٹوریکل بیک ڈراپ تھا, مشکلات تھی, دیکھنا ہے کہ گلوبل جو بیلنس آف پاور ہے انہیں وہاں چیک اور بیلنس کی ضرورت ہے. ویسٹرن امپیریزم کو اگر کوئی چیک کر سکتا ہے تو وہ ایسٹرن بلاک ہے, ساؤتھ ایشین اینڈ چائنا اور رشیا مل کر. ہم جو پسے ہوئے لوگ کے تھرڈ ورلڈ میں اور خاص کر ساؤتھ ایشیا کی بات ہو رہی ہے, ہمارا فیوچر جو ہے ہمارے نیبرز کے ساتھ ہے, چائنا کے ساتھ ہے, رشیا کے ساتھ ہے. ہمیں انڈیا پاکستان پوائنٹ یہ انڈیا پاکستان ساؤتھ ایشیا جب کہا میں نے, چاہے انڈیا میں پرپرس قوتیں ہیں, وہ پاکستان میں, کشمیر میں, سری لنکا میں, وی نیڈ ٹو یونائٹ. اور ان فورم کو ایک تو یہ ہے سال کا فورم ہے, وی نیڈ ٹو لنک ود دیٹ. ان کو باور کرانا ہے کہ unless you actually look at our plight, ہمارا جو ریجنل ایشو ہے, نیشنل کوشچن ہے, یو نیڈ ٹو سپورٹ دیٹ. ہمیں لنک پیدا کرنا رشیا اور چائنا کے ساتھ. چائنا حمایت کر رہا ہے سیلف ڈٹرمنیشن کی اور اس سے آگے لے جانا چائنا کو. رشیا نے 50s میں 52 میں کہا تھا پاکستان کو کہ تم آؤ ہم تمہیں امداد دے دیں, کشمیر کے حق آزادی کی تمہیں سپورٹ بھی کرے گی. سوویت یونین نے اس وقت کہا تھا, لیکن پاکستانی ایلیٹ امریکہ کی جھولی میں بیٹھے. پوائنٹ یہ ایک اور ریجنل ڈیولپمنٹ ہے اس کی شنگھائی کوپریشن میں, جس میں رشیا, انڈیا اور پاکستان کو ضرورت دیا گیا تھا اس کو ایک ممبر. پوائنٹ یہ ہے جی کہ جو قوتیں ہیں لیفٹ کی, پروگریسو کی, دے نیڈ ٹو لرن فرام ہسٹوریکل ایکسپیرئنس کہ دو اینٹ کی مسجد بنا کر آپ اپنے آپ کو عقل کل کا مالک سمجھ کر اپنا ہی ورژن ٹھونستے جائیں گے. یو ول ناٹ گوئنگ ٹو ہیو بریک تھرو. اوکے, کوآپریشن کی ضرورت ہے چھوٹے چھوٹے پروگرام پر. اوکے, آئی تھنک ہمارا وقت بھی جب قریب آ رہا ہے اس پروگرام کے خاتمے کا. تو آپ نے یہ کہا تھا جی کہ وہاں پر جو قوتیں موجود ہیں جو حقوق کے مختلف حقوق کے لیے جو وہاں جدوجہد کر رہی ہیں, ان میں اس طرح سے ابلاغ یا اس طرح سے کوآرڈینیشن یا اس طرح سے شیئرنگ آف ان کا جو ریسورسز ہیں یا جو انفارمیشن وغیرہ یہ نہیں ہے. تو کیوں نہیں ہے وجہ؟ اس کی ایک بڑی وجہ تو تاریخ ہے. تاریخی طور پہ جو سوویت یونین تھا وہ ایک طرح سے پلیٹ فارم تھا جو ان قوتوں کو متحد کرتا تھا, یا چائنا تھا جب وہ ایک دوسرے سے سپلٹ کر گئے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمارا مقامی سطح پہ بہت زیادہ تعاون ہونا چاہیے تھا بغیر سوویت یونین کے. وہ چین اور روس کا عنصر بیچ میں سے نکل گیا. ایک تو یہ ہوا. دوسری طرف جو کچھ نئے بائیں بازو کی قوتیں پاکستان میں یا بھارت میں آئیں, وہ بھی مختلف انٹرنیشنلز کا حصہ تھیں. کوئی فورتھ انٹرنیشنل کا حصہ تھا, کوئی کسی اور ٹروٹسکیس تنظیم کا حصہ تھا. وہ کافی عرصے تک ہچکچاتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے میں. اب ملکی سطح پہ تو صورتحال بدل رہی ہے.
ریجن کی سطح پہ بھی کچھ تعاون ضرور ہوا ہے, کچھ ایکسچینج ہوئے ہیں, کچھ کامن ایکشنز ہوئے ہیں, لیکن یہ بہت ناکافی ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ روایتی طور پر جو بائیں بازو کے لوگ تھے ساؤتھ ایشیا کے اندر, وہ محکوم قومیتوں کے حقوق کے سب سے بڑے چیمپئن بھی تھے. یہ کاز ہم نے چھوڑ دیا ہے جنوبی ایشیا میں. اب آپ دیکھیں کشمیر کی صورتحال کو دیکھ لیں, بدقسمتی سے جو ہندوستان کا بایاں بازو ہے وہ اس کی حمایت نہیں کرتا, اور ایک بہت ہی عجیب سے مخمسے میں پھنسا ہوا ہے کہ شاید اس کا فائدہ سامراج کو ہوگا. آپ اپنا بنیادی اصول چھوڑ دیتے ہیں اور ایک ثانوی سیاست میں الجھ جاتے ہیں کیونکہ آپ کو بھارت میں اس سے فائدہ ہوگا. تو یہ جو ہر طرح کے محروموں کے کاز کا چیمپئن بننے کا کام تھا, یہ آپ کو کرنا ہوگا. ایک نئے سرے سے ایک نئے آغاز کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ جناب پروفیسر نذیر الحق ناظر صاحب اور جناب فاروق سلیریا صاحب. آج ہمارے پاس اس پروگرام کے لیے اتنا ہی وقت تھا. آئندہ پھر کسی پروگرام میں کچھ اور موضوعات اور کچھ اور مہمانوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اجازت, اللہ حافظ.